بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے۔ لیکن نماز میں ان 3 غلطیوں کی وجہ سے جب یہ بندہ مسجد سے باہر نکلے تو اس کی نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں جس سے نماز ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے اس بات پر غور کریں گے۔ محترم ناظرین، ہر عبادت کا ایک ستون اور پایہ ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین و عقائد کے لیے ایک ستون کے مانند ہے۔ نماز امن ہو یا خوف، سفر ہو یا قیام، بیماری ہو یا تندرستی، سوائے حیضہ اور نفاس والی خواتین کے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسفہ نماز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں: خداوند عالم نے نماز کو اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ انسان تکبر سے پاک و پاکیزہ ہو جائے، نماز کے ذریعے خدا کے قریب ہو جائے۔ نماز گناہوں کو انسان سے اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ نماز انسان کو گناہوں سے اس طرح آزاد کر دیتی ہے جیسے جانوروں کی گردن سے رسی کھول کر انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے: آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے تو اسے اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا اور کسی کو آدھا حصہ ہی ملتا ہے۔ جب نماز کے شرائط ارکان یا خشوع و خضوع میں کسی طرح کی کمی ہوتی ہے تو پوری نماز کا ثواب نہیں لکھا جاتا بلکہ ثواب کم ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی وہ نماز الٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس سے اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط امور ہے، ان کا ذکر بھی کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں سے منع کیا ہے: ایک کوے کی طرح ٹھونک مارنے سے، دوسرے درندوں کی طرح ہاتھ پھیلانے سے، اور تیسری یہ کہ آدمی نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر لے جیسے اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو خاص کر لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نماز میں حیوانات سے مشابہت کی ممانعت آئی ہے، جیسا کہ اونٹ کی طرح بیٹھنا، اور اس حدیث میں جلدی جلدی نماز پڑھنے کو کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھونگے مارنے کا مطلب جلدی جلدی سجدے کرنا ہے، اور جب سجدہ میں انسان اپنی کوہنیاں زمین پر بچھا لے تو درندے کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے تشبیہ ہے، اور اس طرح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور خوب اچھی طرح مکمل رکوع و سجود کرے اور قرات سے نماز پڑھے، نماز کو اپنے وقت پر پڑھے، ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی، اور پھر اس نماز کو نورانی شکل میں آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔
اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کی نماز کو نامکمل بتا دیا ہے، خاص کر رکوع سے سجدے میں جانے میں جلدی کرتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی نماز کافی نہیں ہوتی جس میں آدمی رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ برابر نہ رکھے۔ اس حدیث میں پشت یا کمر سیدھا کرنے یا رکھنے سے مراد رکوع اور سجدے میں اطمینان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی غلطی جلسہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ دو سجدوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کو فقیہ الاصطلاح میں جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ سجدے سے اٹھ کر بالکل سیدھا بیٹھ جائے، یہاں تک کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر واپس آ کر ٹھہر جائیں۔ اکثر نمازی اسے بڑی جلدی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سجدہ اولیٰ سے اٹھ کر بیٹھتے بھی نہیں اور درمیان ہی سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے کی نماز کو نامکمل بتلایا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھ کر بڑے اطمینان اور ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جسم اطہر کا ہر عضو اور ہڈی کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ کر قرار پکڑ لیتا تھا۔ دوسرے سجدے میں جانے کے لیے جلدی نہیں فرماتے تھے، بلکہ جتنی دیر سجدے میں لگاتے اتنی ہی دیر دونوں سجدے کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی تو اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ دیکھنے والا خیال کرتا شاید آپ دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور اس نے پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو اور اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں آسان ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ قیام کرو، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں بھی مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر اسی طرح اپنی ساری نماز میں کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔